السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد اللہ تعالی علی سابق اعماله وتوالي آلائه ونستزيده سبحانه وتعالى من فضله ونسأله العون والسداد ونصلي على صفوة أنبيائه وخاتم رسله وأصفيائه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فيها يفرق كل أمر حكيم۔ درود پاک پڑھیں، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ گزشتہ سب جو شب برات تھی ہمارے اور آپ کے درمیان سے رخصت ہوئی، یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس طرح کی راتیں جنہیں ہم عرفی زبان میں بڑی رات کہتے ہیں، بڑی رات مطلب اللہ کی رحمت کے اعتبار سے، نزول برکت کے اعتبار سے، مغفرت کے اعتبار سے، اپنی معنویت کے اعتبار سے بڑی رات، ایسا نہیں کہ اور راتوں سے وہ بڑی بڑی رات۔ اس طرح کی جتنی راتیں ہیں مقدس راتیں ہمارے لیے اور آپ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے کہ اللہ رب العزت اور راتوں کی بنسبت ان راتوں میں کثرت کے ساتھ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، بندوں کی مغفرت کے لیے اعلان عام ہوتا ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے یہ راتیں ہر بندے مومن کے لیے نعمت سے کم نہیں، لیکن یہاں آپ نے سنا ہوگا کہ یہ راتیں وہ ہیں کہ جس میں بے حساب بے شمار لاتعداد بندوں کی مغفرت ہوتی ہے، جو مغفرت کا طلبگار ہو وہی کچھ وہ بندے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے انہیں حصہ میسر نہیں ہوتا۔ اجمالاً رات کی تقریر میں نے کچھ اشارہ کیا تھا، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو والدین کے نافرمان، اس پر تھوڑی سی میں نے روشنی ڈالی، اور اسی طرح ان محروم القسمت لوگوں میں سے وہ ہیں جو شراب کا عادی ہے، اسے میں نے شمار کرا کے چھوڑ دیا۔ شراب کا جو عادی شخص ہوتا ہے، سب سے پہلے تو جان لیں کہ اسلامی حکومت میں اس کی کیا سزا ہے کہ اگر کوئی شراب پیتا تھا، جب اسلامی حکومت تھی تو اس کو 80 درے مارے جاتے تھے۔ آپ یہیں سے اندازہ لگائیے کہ شراب نوشی کتنا بڑا جرم۔ 80 درے لگائے جاتے تھے، اب تو وہ ہے نہیں، اب اسلامی حکومت ہے نہیں، تو اس وقت کے لیے شرع کا کیا حکم ہے جو شراب نوشی کرتا ہے؟ اس وقت کے لیے حکم یہ ہے کہ ایسا شخص جو شراب نوشی کرے، حکم ہے، غلط بات ہے اور آپ عمل نہیں کرتے اس پر، ایسا شخص جو شراب نوشی کرے لوگ اس سے اپنے تعلقات ختم کریں، یہ حکم ہے، اس کا بالکل بائیکاٹ کرے، اپنے وہاں سے اس کو بھگا دے، تاکہ ایسا نہ ہو شراب نوشی کی نحوست دوسروں کے اندر سرایت کرتا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایسا شخص جس کو اسلامی معاشرہ اپنے درمیان رکھنا پسند ہی نہ کرے، آخر وہ کتنا بڑا جرم کر رہا ہے جس کی بنیاد پر شریعت کا حکم یہ ہے، موجودہ حکم یہ ہے کہ اس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ تو ایسا شخص جو شراب کا عادی ہو، گزشتہ رات جہاں اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان عام تھا، ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوئی جب تک وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ نہ کرے۔ اور پیارے، یہ وہ بری عادت ہے، یہ وہ بری لت ہے
کہ اس سے بچنے کے لیے، اس سے پرہیز کرنے کے لیے اہل ایمان کے لیے سرکار کی ایک حدیث کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی عزت و جلال کی قسم یاد فرما کر رب فرماتا ہے، غور کرے ذرا جملے پہ، حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے، فرمان اللہ کا ہے اور زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتا ہے، میری عزت و جلال کی قسم، میرا جو بندہ ایک گھونٹ بھی شراب پیے گا میں اسے اسی کے مثل پی پلاؤں گا۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، حدیث قدسی کہ میرا جو بندہ ایک گھونٹ بھی شراب پیے گا میں اسے اسی کے مثل پی پلاؤں گا، جتنا وہ شراب پیے گا اتنا ہی میں اسے جہنم میں پی پلاؤں گا۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے، میرا جو بندہ میرے خوف کے سبب، میرے ڈر کے سبب شراب نوشی کو چھوڑ دے گا، اس عادت سے توبہ کر لے گا، تو کل بروز قیامت میں اسے شراب طہور پلاؤں گا۔ یہ شراب طہور کیا ہے؟ یہ جنت میں جانے والی شراب ہے، تو وہ شراب جو جنت میں ملے گی، شرابا طہورا، قرآن میں جس کا ذکر آیا ہے، تو وہ شراب نہیں جس کو پینے کے بعد انسان صحیح اور غلط میں تمیز کرنا چھوڑ دے۔ یہ دنیاوی شراب ہے کہ جس کو پینے کے بعد انسان حیائی اور بے حیائی ان کے درمیان تمیز چھوڑ دیتا ہے، جس کو پینے کے بعد انسان گناہوں کے طرف راغب ہو جاتا ہے، جس کو پینے کے بعد انسان کے اندر بے حیائی کا طوفان امڑ آتا ہے، وہ آخرت کی شراب ہے، وہ شراب معرفت ہے، وہ شراب معرفت ہے، پاکیزہ شراب ہے کہ بندہ جب اسے پیے گا تو اللہ رب العزت کی محبت میں بالکل مست ہو جائے گا، اسے شراب طہور۔ رب فرماتا ہے کہ جو میرے ڈر اور خوف کے سبب، اچھا شراب طہور یہ ملے گا کہاں؟ یہ چیز ملے گی کہاں؟ جنت میں ملے گی۔ تو گویا یہ سمجھ میں آیا اس کو پینے کے لیے پہلے جنت میں داخلہ ضروری ہے۔ تو رب فرما رہا ہے جو میرے ڈر اور خوف کے سبب شراب نوشی کو چھوڑ دے گا میں اسے شراب طہور پلاؤں گا، یعنی اللہ اسے جنت عطا فرمائے۔ لہذا یہ چیزیں جو یہ بتانے کی ضرورت ہے، اس کی قباحت، اس کی قباحت بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم آپ کو قرآن سے بتائیں کہ قرآن نے اس کی حرمت کا حکم نازل کیا، قرآن نے اس کی حرمت کا حکم نازل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس میں اس چیز کی قباحت موجود ہے، شرابی کے متعلق طرح طرح کی وعیدیں موجود ہے۔ یہ چیزیں ایک مسلمان کو اگر بتائی جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ وہ چیزیں شراب نوشی کے جس کی قباحت، جس کے نقصانات اظہر من الشمس ہے، ہر کسی کے اوپر ظاہر ہے۔ شراب نوشی کے سبب ہزاروں گھر آئے دن برباد ہوتے ہیں، ہاں ہزاروں محبت بھرے رشتے اور ہزاروں وہ گھر جو جنت نشاتے جہنم نشا بن جاتے ہیں، ہزاروں رشتے ہیں جو ختم ہو جاتے ہیں۔ طلاق کی اکثریت آپ دیکھیں اس وقت تو یہی شراب نوشی کے سبب ہے۔ اب وہ طلاق کیا ہے؟ وہ بہت بڑا عذاب ہے، اس کی وجہ سے نہ صرف دو لوگوں کی زندگی برباد ہوتی ہے بلکہ کئی افراد، گھر کے بچے وغیرہ جن کے زندگی بالکل جہنم بن جاتی ہے۔ لہذا اس چیز سے توبہ کرے، اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کے اعمال قبیحہ سے محفوظ فرمائے۔ باتیں تو اور بھی تھی لیکن وقت کی قلت دامنگیر ہے۔ آنے والا جو اتوار ہے یعنی 16 فروری اس محلے کے لیے اور اس مسجد کے لیے ایک تاریخی دن ہے کہ اس مسجد سے متصل جو ادارہ ہے دارالعلوم محمد مصطفیٰ حشمتی، 16 فروری بروز اتوار اس ادارے کا سالانہ جشن دستار بندی کا پروگرام ہے جس میں حفاظ کرام اور قرائے کرام ان کی دستار بندی ہوگی، علماء کرام تشریف لائیں گے، ان کی تقاریر ہوگی اور ان کے مقدس ہاتھوں سے ان طالبہ اور فارغین حفاظ اور قراء کے سروں پر دستار باندھی جائے۔ تو یہ ایک بڑا روح پرور سما ہوگا، بڑا دلکش منظر ہوگا اور اس محلے کے لیے یقیناً یہ فخر کی بات ہے کہ آپ سمجھے یا نہ سمجھے،
یہ طلبہ دور دراز کے علاقے سے، نہ صرف مہاراشٹر بلکہ یو پی، بہار، بنگال، کہاں کہاں سے یہ طلبہ مہمان رسول بن کر ہمارے محلے میں تشریف لائے۔ 2 مہینہ 6 مہینہ نہیں، 3 سال 4 سال 2 سال کا ایک بڑا طویل وقفہ انہوں نے آپ کے محلے میں گزارا۔ وہ طالب علم ہے جو پڑھے لکھے ہیں، وہ ان کی اہمیت کو جانتے ہیں، جنہوں نے سرکار کی حدیثیں پڑھی ہیں، جنہوں نے فضیلتیں پڑھی ہیں ان کے متعلق، وہ ان کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ تو ان کا یہاں مقیم ہونا، یہاں ٹھہرنا 2 سال 3 سال، یہ اس سرزمین کے لیے نزول برکت کا ذریعہ ہے۔ بات سمجھ رہے؟ ہاں، وہ مہمان رسول ہے، نزول برکت کا ذریعہ ہے۔ انہوں نے وہ جب تک یہاں قیام کیے، ان کی زبان پر اللہ کا قرآن تھا، وہ راتوں دن قرآن پڑھتے تھے، قرآن یاد کرتے تھے، قرآن کیسے پڑھنا ہے بہترین انداز میں، اس کا ہنر اور فن وہ سیکھنے کے لیے یہاں آئے تھے۔ اب وہ یہاں سے رخصت ہو گئے، اب وہ رخصت ہوں گے، تو جہاں یہ دستار بندی خوشی کا موقع ہے، سنو، وہی ان طلبہ کا اس محلے سے رخصت ہونا اس سرزمین کے لیے غم کا بھی ذریعہ ہے، غم کا بھی سبب ہے۔ اب نہ جانے کیسی کیسی رحمتیں ان کے یہاں اقامت کے سبب اللہ کی طرف سے اس محلے پر نازل ہو۔ جو جانتے ہیں، اہل خرد ہے، اہل بصیرت ہے، وہ سمجھتے ہیں، اور جسے معلوم نہیں ان کی اہمیت، وہ انہیں کچھ نہیں معلوم، وہ ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ وہ یہاں مقیم رہے، ان کے قدوم میمنت نزول سے اس محلے کو برکتیں ملی، اس سرزمین کو برکتیں ملی، اب وہ یہاں سے رخصت ہوتے، تو یہ ایک غم کا بھی موقع ہوگا اس اعتبار سے۔ لہٰذا آپ حضرات اس موقع پر، اس خاص موقع پر حاضر رہے۔ یہ حفاظ کرام قرآن پڑھنے والے قاری قرآن جن کے متعلق میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہت بڑی بات ہے۔ سرکار فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سب سے بہتر وہ کون کہہ رہا ہے؟ جو خیر و خلق اللہ ہے، اللہ کی مخلوق میں جو سب سے بہترین ذات ہے، اس ذات کا فرمان ہے کہ تم میں بہتر وہ ہے جس کا مشغلہ تعلیم و تعلم قرآن ہو۔ آپ بہتر ہے، ہم بہتر ہے، فلاں بہتر ہے، یہ بہتر ہے، وہ بہتر ہے، اس کی ضمانت ہم لیں گے، آپ لیں گے، لیکن قرآن سے جس کا رشتہ ہے وہ بہتر ہے، اس کی ضمانت سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے رہے ہیں۔ تو جس کی خیریت اور بہتر ہونے کی ضمانت سرکار لے لے، اس کے بہتر ہونے میں کوئی شک و شبہ ہے؟ پھر یہ بچے ہیں جن کا رشتہ تعلق قرآن سے تھا، ارے ان کا بڑا درجہ ہے، اگر یہ اللہ کرے سب قرآن کے عامل بن جائے، قرآن کے عامل بنے، قرآن کے احکامات، قرآن کے مقتضا پر عمل کی انہیں توفیق مرحمت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، سنیں آپ، جو قرآن صرف پڑھنے والے پر نہیں، صرف یاد کرنے والے پر نہیں، ہاں عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ جو قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے، سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل بروز قیامت ان کے ماں اور باپ دونوں کو ایک تاج پہنایا جائے گا، ایک تاج پہنایا جائے گا، اور اس تاج کی روشنی کا کیا عالم ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں وہ تاج اتنا روشن اور چمکدار ہوگا کہ تمہارے دنیا کی سورج، جو تمہارے دنیا کا جو سورج ہے اس کی چمک سے بھی زیادہ اس کے اندر چمک ہوگی۔ اور آگے سرکار فرماتے ہیں کہ تمہارے دنیا کا جو سورج ہے اسے تم سب سے قریب فرض کر لو، یعنی اپنے گھر کے اندر فرض کر لو کہ یہ سورج میرے گھر میں اتر آیا ہے، اس کے بعد اس کی چمک اور روشنی کا تصور کرو، تو اس کی چمک اور روشنی کا جو تصور ہے اس سے بھی کہیں زیادہ روشن ان قرآن کے پڑھنے والے اور پڑھانے والے اور اس پر عمل کرنے والے کے والدین کی تاج کی روشنی ہوگی۔ تو یہ تو ان کے والدین کا مقام ہے، اور جو قرآن پڑھ کر خود عمل کرے، اللہ اکبر، ان کے مقام و مرتبے کو اور آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو یہ مہمان رسول ہے جو ہمارے درمیان آئے، اقامت کیے،
خیرات و برکات کے نزول کا سبب اور ذریعہ بنے، اب یہ ہم سے اور آپ سے رخصت ہوا چاہتے ہیں۔ لہذا یہ وہ موقع ہے کہ ہم اور آپ اس محفل میں شریک ہوں، شرکت کریں، اور اس محفل میں علماء کرام تشریف لائیں گے، ان کے بیانات ہوں گے، روحانی منظر ہوگا، دعائیں ہوں گی، اور قبولیت دعا کا اس میں زیادہ سے زیادہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا عز و جل ہم سبوں کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔